آج جس ٹاپک پہ مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این گاوے پارمنس کے ہیتن. ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک ایسا تحفہ دیا کہ جن کے دنیا میں آتے ہی محبتوں کی شمع روشن ہو گئی. جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے. جو کسی کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے تھے آقا علیہ السلام کی آمد سے وہ سب دوست ہو گئے. جن کو کوئی سوسائٹی میں پوچھتا نہیں تھا مصطفیٰ نے ان کو گلے لگایا. جو سوسائٹی کے کمزور لوگ تھے, جو مظلوم لوگ تھے, اور عرب کی سوسائٹی میں سب سے زیادہ کمزور سلیو غلام اور خواتین تھی. تو آقا علیہ السلام نے دنیا میں آ کر جو عزت خواتین کو دی, جو مقام خواتین کو دیا, وہ پوری دنیا میں اور جتنے مذاہب کو اگر آپ پڑھ کر دیکھ لیں کسی نے بھی نہیں دیا. غلاموں کے حقوق آقا علیہ السلام نے دیے, کمزوروں کو آقا علیہ السلام نے سہارا دیا, درد مندوں کے درد کی دوا بنے. آقا علیہ السلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے بلکہ ساری کائنات کے لیے آئے. آقا علیہ السلام کا وجود جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا. آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کافروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئی. آقا علیہ السلام کا وجود پاک پودوں کے لیے, درختوں کے لیے, ستاروں کے لیے, چاند کے لیے رحمت بن کر آیا. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے تو ہر ایک چیز نے اپنے اپنے انداز میں آقا علیہ السلام کا استقبال کیا تھا. آپ نے سنا ہے نا کہ وہ مکہ کے ریزگار تھے. جب مصطفیٰ آئے تو زمین سبزے سے بھر گئی تھی, پانی نہیں تھا تو زمین نے آقا علیہ السلام کی آمد میں خوشی کا اظہار کیا کہ پانی سے اپنے آپ کو بھر دیا. درخت جو تھے پتوں سے محروم تھے, مصطفیٰ آئے تو درختوں نے پتے اگا کر مصطفیٰ کی آمد کا استقبال کیا. نہ صرف زمین کی چیزوں نے بلکہ آسمان کی چیزوں نے بھی آقا علیہ السلام کا استقبال کیا. اور آج یہاں کچھ رنگ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو آپ سٹارز دیکھ رہے ہیں, ہم نے آج کوشش کی ہے اس یاد کی ایک جھلک آج ہم بھی دیکھیں جس شب آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں اور حضرت عثمان بن عاص روایت کرتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ طبرانی میں بھی ہے اور امام سیوطی نے اس کو روایت کیا ہے. آپ روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ جس رات آقا علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لانا تھا تو وہ کہتے ہیں میری والدہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سیدہ آمنہ کا گھر اور مکہ کی ہر گلی نور و نور تھی. اور وہ کہتی ہیں ستاروں کی اتنی روشنی تھی اور ستارے زمین کے اتنے قریب آگے تھے کہ مجھے ڈر تھا کہیں ستارے آمنہ کی چھت پہ گر نہ جائے. تو ستاروں نے اپنے اپنے انداز میں, چاند نے اپنے انداز میں, سورج نے اپنے انداز میں, دنیا اور کائنات کی ہر ایک چیز نے اپنے اپنے انداز میں مصطفیٰ کا جشن منایا, مصطفیٰ کو ویلکم کہا. آج ہم نے بھی سوچا چلو اس یاد کا ایک حصہ, وہ تو رب رحمان کے سٹارز ہیں نا, وہ ستارے تو آسمانوں پہ ہیں, آج ہم ان ستاروں کو زمین پر لے کر آئے ہیں. اس محفل میں یہ جو رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس وادی میں لے کے جانا چاہتے ہیں. بھلے ہم وہاں موجود نہیں تھے, ہم وہاں موجود نہیں تھے لیکن یادیں تو ہیں نا, تعلق تو ہے نا, ہے کہ نہیں؟ تعلق ہے تو اس مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں نا, تعلق ہے تو نبی کی نعتیں پڑھتے اور سنتے ہیں نا, تعلق ہے تو میلاد کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں. جب نبی سے تعلق بن گیا تو ان کی ہر چیز سے تعلق بن جاتا ہے. تو ستاروں کے ساتھ بھی تعلق مصطفیٰ کے ذریعے ہے, چاند کے ساتھ تعلق بھی مصطفیٰ کے ذریعے ہے, سورج کے ساتھ تعلق بھی مصطفیٰ کے ذریعے ہے. کیونکہ مصطفیٰ آئے تو ستاروں کو روشنی ملی تھی, مصطفیٰ آئے تو چاند کی روشنی میں اضافہ ہو گیا تھا, اور مصطفیٰ آئے تو ہمیں ایمان کی اور نور کی روشنی ملی تھی. حاضرین محفل, ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا, ان آقا کریم کا امتی بنایا جن کا صدقہ ساری دنیا کھاتی ہے. وہ مسلمان ہوں یا کافر, وہ جانور ہوں یا حیوان, وہ فرشتے ہوں یا جبرائیل, ہر کوئی آقا علیہ السلام کا صدقہ لیتا ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام کی
3 شانیں ایسی ہیں. کتنی؟ 3 شانیں ایسی ہیں کہ جس میں سے 2 شانیں، 2 پہلو، 2 حصے ایسے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپروچ دی ہے. 2 حصے ایسے ہیں جس کو انسان سوچ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دوسرے سے مختلف ہے. ہر ایک کی کیپیسٹی نالج کی برابر نہیں ہے، ہر ایک کی سوچنے کی کیپیسٹی دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. تو جس کو جتنا سمجھ آئے گا وہ اتنا ہی مانے گا. جو بات جتنی سمجھ آئے گی وہی مانیں گے نا، وہی کریں گے. تو ہر ایک کی سوچنے کی کیپیسٹی بھی جدا جدا ہے. اسی طرح ہر کوئی خدا کو بھی جدا جدا مانتا ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام کو جتنا کوئی جانتا ہے اتنا ہی وہ ان کو مانتا ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ آقا علیہ السلام کو کم مانتے ہیں تو تانازانی نہ کریں بھئی یہ ایسا کیوں ہے. ارے وہ کم جانتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ جانیں گے اتنا زیادہ مانیں گے. جب کسی چیز کے بارے میں پہچان ہوگی تو مانیں گے نا، اپروچ ہوگی تو جانیں گے. تو جب کسی کی اپروچ ہی نہیں ہے، جب کسی کی رسائی ہی نہیں ہے تو پھر اس نے تو اتنا ہی ماننا ہے جتنا اس نے جانا ہے. تو خوش نصیب ہیں آپ سب اور ہم سب کہ ہمیں اس در سے آقا علیہ السلام کے در کی آشنائی ملی. تو جو 2 شانیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ ایک شان آقا علیہ السلام کی، اسے کہتے ہیں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری شان اسے کہتے ہیں بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسری شان ہے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی، آپ سمجھ جائیں گے بات انشاءاللہ. جو آقا علیہ السلام کی شان ہے نبوت اور رسالت، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. نبی کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے. نبوت اور رسالت اس کا تعلق وحی سے ہوتا ہے، ڈیوائن نالج کے ساتھ ہوتا ہے، عرش والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو گویا آقا علیہ السلام کی ذات کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور دوسرا حصہ جسے بشریت کہتے ہیں، انسان ہونا، یہ کیا ہے؟ تو سن لیجئے، نبوت اور رسالت اللہ کے لیے ہے اور بشریت ہمارے لیے ہے. بشریت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھولا، کیونکہ سوچئے اگر آقا علیہ السلام صرف نور ہوتے، بشر نہ ہوتے، تو ہم ان سے فیض لے سکتے، ان کی صحبت میں بیٹھ سکتے، ان کو سن سکتے، ان کے امتی بن سکتے. تو بشر بنایا تو ہمارے نبی بنے، بشر بنایا تو حضور کی سنت بنی. اس پوائنٹ کو سمجھے کہ آقا علیہ السلام کی ایک شان تو وہ ہے جو نبوت اور رسالت کے ساتھ جڑی ہے، لیکن دوسری شان وہ ہم انسانوں کے لیے بنائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے بندوں سے براہ راست کلام نہیں کرتا. اس نے جو پیغام دینا ہوتا ہے، جو میسج بھیجنا ہوتا ہے، جو علم دینا ہوتا ہے، وہ باواسطہ رسول دیتا ہے، وہ باواسطہ نبوت دیتا ہے، باواسطہ جبریل امی اور رسولوں کے تحت دیتا ہے. تو سوچئے اگر مصطفیٰ بشر نہ ہوتے تو پھر ہمارا کیا ہوتا؟ آج جو ہم سنت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اگر حضور بشر نہ ہوتے سنت بنتی؟ بتائیں. تو بشریت کا دروازہ ہمارے لیے کھولا. آج بہت سے لوگ سٹیج پہ جا کے یہ کہتے ہیں وہ تو نور نہیں ہے، وہ تو بشر ہے. ارے نادانو، تم کیا جانو؟ بشریت اعزاز ہے، بشریت معیار کو کم نہیں کرتا، بشریت نیچے نہیں کرتی، بلکہ بشریت تو وہ واسطہ ہے، وہ دروازہ ہے، وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا میسج ہمیں پہنچا رہا ہے. آپ تھوڑا سا اور سوچئے کہ اگر ہم نے، آپ دیکھیں گے ہمارے گھر میں لائٹ آتی ہے، کیا یہ ڈائریکٹ گرڈ اسٹیشن سے آتی ہے؟ ناروے میں ہو یا پاکستان میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر ہم کسی گرڈ اسٹیشن کے نابو میں ہمارا گھر ہو
تو کیا گریڈ اسٹیشن درختے ہمیں لائٹ دے سکتے ہیں؟ بس دینا چاہیے نا، ہم ان کے نابو ہیں، کیبل کا خرچہ بچ جائے گا، تار بھی بچے گی، ایسا ہی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو لائٹ میرے گھر میں اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ گریڈ اسٹیشن والا جو معیار، جو لیول ہے، جو وہاں سے لائٹ آئے اس کو برداشت کر سکے، اس کے لیے درمیان میں وہ کیبل کا استعمال کرتے ہیں، پھر کمپریسر لگاتے ہیں جو میرے گھر کی ضرورت کے مطابق اس لائٹ کو کنٹرول کرتی ہے. تو دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ میں کسی بشر سے کلام کرتا ہی نہیں ہوں. تو اس کا پیغام اگر سوچئے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے بات کرتا تو ہم برداشت کر پاتے؟ ہماری کیپیسٹی اتنی کم ہے، یہ لائٹ ابھی ہم برداشت کر رہے ہیں نا، اگر یہاں پہ فلڈ لائٹ لگا لیں، 50 لائٹیں اگر ہم یہاں پہ لگا لیں 5-5 ہزار وولٹیج کی، تو ہم تو جل کے ہی مر جائیں. ہماری کیپیسٹی اتنی کم ہے کہ ہم ننگی آنکھوں سے فائر ورک نہیں دیکھ سکتے. تو سوچئے جو زمینوں آسمانوں کا مالک ہے اس کے ساتھ کیسے براہ راست بات کر سکتے تھے. تو اس نے ہمارے لیے آسانی کی، ہم پر کرم کیا کہ آقا علیہ السلام کی ذات میں بشریت کا دروازہ کھول دیا اور میسج دیا، لوگوں جو مجھے دیکھنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کو دیکھ لو، جو مجھ سے ملنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ سے مل لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں تو ہر جگہ موجود ہوں، مجھے کوئی چھو نہیں سکتا، مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، مجھے کوئی سن نہیں سکتا، لیکن ایک وجود ایسا بناؤں گا، اسے دیکھو گے تو میں نظر آؤں گا، اس کو سنو گے تو میرا کلام ہوگا، اس سے ملو گے تو مجلس میری ہوگی. وہ تھا بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضور کی بشریت محمدی کا بھی ہم سب کو ادراک اور فہم نہیں ہے. ہم نے تو وہ دیکھا جو صحابہ کرام نے بتایا ہے، حالانکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سنو میری حقیقت سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا. تو دو شانوں کا تعلق، ایک کا تعلق براہ راست رب کے ساتھ ہے، دوسری کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ جس سے ریسیو کرنا ہے، جس سے ہدایت لینی ہے، جس سے نور لینا ہے، اس کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے نا. جہاں جو ریسیونگ پوائنٹ ہے اگر وہاں کیپیسٹی برابر نہیں ہوگی تو دیں گے کیسے؟ پہلے تو وصول کیا جاتا ہے پھر دیا جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام کی اپروچ، آپ کی کیپیسٹی، آپ کا معیار، آپ کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ بڑے بڑے انبیاء دعائیں کرتے رہے، ربی ارنی ربی ارنی، مولا اپنا آپ دکھا دے. ہر بار جواب آتا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور شب اسراء، شب معراج ہم سب نے دیکھا، بشریت زمین پر رہ گئی، نورانیت سدرۃ المنتہا کر رہ گئی اور آگے حقیقت محمدی گئی. تو جو تیسری آقا علیہ السلام کی شان ہے وہ حقیقت محمدی ہے، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ مصطفیٰ کیا ہے. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ان کا امتی ہونے کا موقع ملا جن کا ایک در اللہ کے ساتھ جڑا ہے اور دوسرا در مخلوق کے ساتھ جڑا ہے. اور وہ تحفہ بن کر آئے، وہ ایسے موسم بن کر آئے کہ جن کا آنا پوری انسانیت کے لیے رحمت بن گیا. اگر ہم آقا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کا برا نہیں چاہا، ہر ایک کو دعائیں دی. جو برا بھی کرتا حضور اس کے ساتھ بھی اچھا کرتے تھے. جو آقا علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام اس کو بھی دعائیں دیا کرتے تھے. کبھی کسی کو آقا علیہ السلام نے بد دعا نہیں دی. آج اس سیرت مصطفیٰ کو سنیں اور ہم سب اپنی زندگی کو چیک کریں کہ جن کے ہم امتی ہیں کیا ان کی سیرت ہماری زندگیوں میں ہے؟ کیا وہ کردار جو آقا علیہ السلام کا تھا اس کی جھلک ہمارے اندر ہے؟ صرف نمازیں پڑھنے سے انسان مومن نہیں بن جاتا، یاد رکھیے گا. صرف ہم ہر سال عمرہ کرنے چلے جائیں، ہر سال حج کریں، اگر ہمارا کردار اچھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. طائف کا بازار ہے، سیاستہ میں حدیث بارکہ اور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام جب طائف کے بازار میں دعوت دینے کے لیے گئے
تو طائف کے لوگوں نے آقا علیہ السلام کو پتھر مارے اور اتنے پتھر مارے کہ آقا علیہ السلام کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے. خود آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی لمحے ایک بادل میرے سر پہ آ گیا تو کیا دیکھا جبرائیل بادلوں کے اندر آئے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے, آپ اسے حکم دیں تو یہ ایک ہی منٹ میں ان طائف کے لوگوں کو نیست و نابود کر دے گا, پیس کے رکھ دے گا. تو آقا علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھا, وہ جھک کر حضور کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ ایک بار آپ حکم دے دیں, میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو اٹھا کے ان کے اوپر مار دوں گا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت رحمہ, میں تو دعائیں دینے کے لیے آیا, میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں بددعا نہیں دیتا. اسی لمحے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, کہا باری تعالیٰ یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں, میں دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے مسلمان پیدا ہوں, ان کی نسلوں میں سے تیرے محبوب سے محبت کرنے والے پیدا ہوں. میرے استاد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر بھی ایک خاص نکتہ ہے. دیکھیں ہمیں کوئی برا بلا کہہ دے تو ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہمیں کوئی بری بات کہہ دے, تھوڑا ایٹیٹیوڈ دکھائے, تھوڑا سختی سے دیکھے یا بولے تو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں پتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی عام جگہ پر کسی کو برا بلا کہا جائے نا تو دعا دینا بڑی بات نہیں ہے, لیکن منظر دیکھیں, تانے بھی دے رہے ہیں, جسم عطر سے خون بہ رہا ہے, اس لمحے فرشتہ بھی آ جاتا ہے, حضور کو اتھارٹی دی جا رہی ہے, آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے. اس لمحے جب اختیار بھی ہو, طاقت بھی بدلہ لینے کی ہو, اس لمحے دعا دینا بہت بڑا کمال ہے. تو آقا علیہ السلام کا اس لمحے یہ کہنا کہ میں دعائیں دینے کے لیے آیا ہوں, یہ حضور کی محسن انسانیت کی سب سے بڑی مثال ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس واقعے کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتہ بھیجا, کیوں بھیجا؟ وہ چاہتا تو جب وہ کفار مکہ آقا اسلام کو اذیت دے رہے تھے, پتھر مار رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے, تانے دے رہے تھے, وہ خود ہی ان کو نیست و نابود کر دیتا. جیسے ابو لہب نے جب ہاتھ اٹھا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تھی تو کہا تھا تبت یدا ابی لہب و تب, اے ابو لہب تیرے وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جن سے تو نے میرے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے. ادھر فوراً آیت بھیج دی, فوراً اللہ تعالیٰ نے بدلہ لے لیا, لیکن یہاں پر فرشتہ کیوں بھیجا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ فرشتہ بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بڑی طاقت, بڑا اختیار تو اللہ کے پاس ہے نا. اللہ کو چاہیے تھا کہ اس کے محبوب کے ساتھ لوگ زیادتی کریں, خود بدلا لے, لیکن کیوں فرشتہ بھیجا؟ ارے لوگوں اس کے اندر راز کی بات ہے. فرشتہ اس لیے بھیجا کہ آقا اسلام کے دل کی بات اللہ جان سکے کہ اس لمحے جب پتھر پڑ رہے ہیں, جب خون بہ رہا ہے, جب گالیاں دی جا رہی ہیں تو مصطفیٰ کیا کرتے ہیں. وہ حضور کا بھی امتحان تھا, اور پھر دنیا والوں کو دکھانا کہ محسن اعظم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل پتھر کھا کر بھی بددعائیں دینے کو نہیں چاہتا. تو ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہم تو نہیں ایسا کرتے, ہم کرتے ہوں گے, بلکہ کرتے ہیں. ہم بدلہ لینے کی پہلے سوچتے ہیں, معافی کا بعد میں سوچتے ہیں. بتائیں ایسے ہے کہ نہیں؟ وہ کوئی بھی رشتہ ہو, اگر بہن کچھ کہہ دے تو معافی نو, ساس کچھ کہہ دے, نند کچھ کہہ دے, جو بھی رشتے ہمارے ہیں, بہت کم آتا ہے کہ ان کو معاف کر دیں. ہر کوئی سوچتا ہے اسے بدلہ کیسے لیں, اور بدلہ برابر کا نہیں لینا. اگر کسی نے ایک بات کی ہے تو ہمارے پاکی پنجابی کیا کہتے ہیں, میری پنجابی بہت اچھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اگر ایک سنائے تو گو چار مدسی, یہی کہتے ہیں نا, یہ ہمارا کلچر ہے. اگر کوئی برا کہے تو ہم کہتے ہیں اسے چار سناؤ, اس کا منہ بند کر دو. لیکن مصطفیٰ کیا کہتے ہیں, اگر کوئی گالیاں دے تو خاموش ہو جاؤ, کوئی برا کرتا ہے تو اس کو معاف کر دو, کیونکہ وہ اوپر بیٹھا ہے بدلہ لینے والا. اس موقع پر بھی حضور نے دعائیں دے کے امت کو میسج دیا ہے, جو مجھ سے محبت کرتے ہو, میرے نام کے میلاد مناتے ہو,
اس کردار کو بھی اپناؤ، اس کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، تب محبت مکمل ہوگی۔ اگر درود بھی پڑھتے رہیں، نعتیں بھی پڑھتے رہیں، عمرے بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی کریں، اور زبان کی سختی سے کسی سے بات کریں، تو کیا مصطفیٰ کا دل دکھتا نہیں ہوگا؟ ابھی آپ نے وہ نعت سنی نا کہ مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اگر ہمیں آج آقا اس مسجد میں بیٹھے ہوئے جانتے ہیں تو کیا گھر میں نہیں جانتے؟ بتائیں، جب کسی کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں تو کیا مصطفیٰ نہیں جانتے؟ جب کسی کی حق تلفی کرتے ہیں تو کیا مصطفیٰ نہیں جانتے؟ اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں، جب نمازیں پڑھتے ہوئے جانتے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے بھی جانتے ہیں، جب عمرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کسی کو ابیوز کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہوں گے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنی محبت کو سچا کریں یا جھوٹا کریں۔ تو آقا اسلام نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، ہمیشہ خیر کا دروازہ کھولا، ہر کسی کے لیے آقا اسلام ویلکم ہی رہتے تھے۔ اور جو ہیومن فیلنگز ہیں، اس کا آقا اسلام کو اتنا احساس تھا، اتنی رسپیکٹ کرتے آقا اسلام ہیومن فیلنگز کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف مسجد میں آنے کا نام ہے، یاد رکھے دوسروں کے احساسات کا احترام کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ بخاری مسلم میں اور سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا اسلام کی دعوت کی، تو ہم سب صحابہ دعوت پر گئے۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو ایک صحابی نے کہا انی صائم، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو آقا اسلام نے جو ہی سنا فرمایا کیا تمہیں اپنے اس بھائی کا خیال نہیں ہے، اس کے جذبات کا خیال نہیں ہے؟ اس نے اتنی تکلیف کر کے تمہارے لیے کھانا بنایا، پھر کھانا لگایا، اور تم کہتے ہو کہ میں روزے سے ہوں؟ جاؤ اپنا روزہ توڑو، اس کا دل نہ توڑنا۔ کیا فرمایا؟ اپنا روزہ توڑ دو، اس کا دل نہ توڑنا، کیونکہ روزہ بعد میں رکھ لو گے لیکن دل بعد میں رکھا نہیں جا سکتا۔ تو کسی دوسرے کے جذبات اور احساس کا احترام کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر ہم دوسروں کے جذبات کا، احساسات کا، دوسروں کی عزت کا خیال نہیں رکھتے تو کل کس منہ سے اپنے آقا کے سامنے جائیں گے؟ کیونکہ وہ سب جانتے ہیں۔ ہمارے رشتے ہیں نا، یہاں مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بینر ہیں، کھولیگر آئے ہیں، خوشینر ہیں، سب بیٹھے ہیں، تو ہر کوئی کوشش کرے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھے، دوسرے کی رسپیکٹ کریں، اس کو گنجائش دیں۔ کس لیے؟ کہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ مصطفیٰ کا کردار ہے، اور یہی اصل دین ہے۔ اگر ہم نرمی سے محروم ہیں، اگر ہمارے چہروں پہ اسمائل نہیں ہے، تو پتہ نہیں پھر کون سے دین کو اپناتے ہیں۔ ہمارا دین تو محبت کا دین ہے، ہمارا دین تو شفقت کا دین ہے، ہمارا دین تو نرم دلی کا دین ہے، ہمارا دین تو ایروگنس کو ختم کرتا ہے، ہمارا دین تو غریبوں کو گلے لگانے کی بات کرتا ہے، ہمارا دین تو ہمیں چھوٹے اور بڑے کا فرق ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ آج ہم سب بتائیں، ہم سب برادریوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ہر کوئی سمجھتا ہے میری کاسٹ، میری ذات سب سے اچھی ہے، اور اس کا پرابلم کیا بن گیا ہے؟ ہیں تو ہم سب مسلمان، لیکن کاسٹوں میں بٹ کر، ذاتوں میں بٹ کر، آج جب بچوں کی شادیوں کی باری آتی ہے تو ہم لوگ اپنے بچوں کو گھر میں بوڑھا کرنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن دوسری کاسٹ میں شادی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ بتائیں یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کوئی سمجھتا ہے میری کاسٹ سب سے اعلیٰ ہے۔ کون سی کاسٹ آسمان سے اتر کے آئی ہے؟ مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ فلاں کاسٹ کو اللہ پاک نے آسمان سے اتارا ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو اتارا تھا، کاسٹوں کو نہیں اتارا۔ اور خود قرآن نے کہا کہ لوگوں، یہ قبیلے، یہ برادریاں، یہ ذاتیں اس لیے بنائی کہ تمہاری پہچان ہو۔ اللہ کے ہاں وہی زیادہ عزت والا جو تقوی والا ہے، جو نیکی والا، جو پرہیزگار ہے، اور ہم نے اپنی اپنی کاسٹ کو ہی اپنا کعبہ بنا لیا ہے۔ تو خدا را ان کاسٹ کے بتوں سے نکلیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معزز ہے، کوئی عزت والا ہے؟ بتائیں۔ خود حضور نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیا اپنی کاسٹ میں کی؟
जवाब दें। या खुद जो आका इस्लाम ने शादी की, क्या वो अपनी कास्ट में की थी? बताएं। आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैह क्या आपकी रिश्तेदार थी? हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैह क्या आपकी कजन थी? कोई रिश्तेदारी नहीं थी। यही फर्क तो मिटाने आए थे। आज हम सब उम्मती तो उनके हैं, लेकिन जमाना जालियत की बातें आज भी हमारे घरों के अंदर हैं। हमारे घरों में बहुत खूबसूरत कुरान पाक हमारे कबर्ड में सजे हैं, तस्वीरें भी बहुत खूबसूरत हमारे घरों में हैं, जाए नमाज सबसे अच्छे हमारे घरों में हैं कि नहीं, ये बताएं। स्कार्फ भी सबसे अच्छे मॉडर्न हमारे घरों में हैं। एक नहीं है तो दीन नहीं है, एक नहीं है तो किरदार मुस्तफा नहीं है। हमने कुछ रस्मों को दीन बना लिया है। अरे मुस्तफा तो फर्क मिटाने आए थे, आज हमने फर्क डाल दिए हैं। अगर मुस्तफा से मोहब्बत करते हो तो औलाद के लिए आसानियां पैदा करो। और याद रखें, अगर वालिदैन की अकदर्मी की वजह से अगर औलाद किसी गुनाह का शिकार होती है, शादी में डिले होता है, तो कसूरवार वालिदैन होंगे। उनको ना आजमाएं। अगर किसी की बेटी या बेटा शर्म हया वाले हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं, तो क्यों उनकी आजमाइश कर रहे हैं कि वो जरूरी गुनाह की तरफ जाएं? जो एक मुनासिब वक्त है, उनकी जरूरत को पूरा करें, वरना कल अल्लाह ताला की बारगाह में क्या जवाब देंगे? क्या वहां लिखा होगा इस बरादरी के लोग जन्नत के इस डिपार्टमेंट में जाएंगे? ये बरादरियां, ये नाम, ये ओहदे दुनिया में रह जाने। अगर कब्र के ऊपर भी लिख लें फलां चौधरी साहब, तो क्या वो चौधरी साहब होना कब्र में बख्शिश करवाएगा? खान साहब लिख लें, राजा साहब लिख लें, मलक साहब लिख लें, सैयद साहब लिख लें, जो भी हमारे कास्ट हैं, जो हमारे जो भी हैं, सब कुछ लिख लें, क्या ये कास्टें हमारी शफात करेंगी? बताएं। फिर क्यों हम सब इनके पीछे भाग रहे हैं? अगर बात की जाए तो कहते हैं क्या करें, बिरादरी में भी तो मुंह दिखाना है। बिरादरी वाले क्या कहेंगे? जब बच्चे गुनाहों में डूबते हैं फिर बिरादरी कुछ नहीं कहती। जब माँ अपनी जवान बेटी को सामने बूढ़ा होते देखती है और ब्लड प्रेशर की मरीज बन जाती है, फिर बिरादरी मदद नहीं करती। क्यों लोगों के झूठे दिखलावे के लिए, क्यों लोगों के अंदर झूठी इज्जत बनाने के लिए अपने और अपने बच्चों का ईमान खराब कर रहे हैं? फिर जब बेटे और बेटियां ओवर होते हैं, फिर कहते हैं वजीफा बताओ जी, जल्दी शादी हो जाए। ऐसा है कि नहीं? अब वजीफे भी नहीं चलते, क्योंकि जब वजीफे चलाने का वक्त था हम सोए रहे, हम अपनी इज्जत को देखते रहे। इज्जत बरादरी में नहीं है, इज्जत तकवा में है, इज्जत नेकी में है, इज्जत मुस्तफा के किरदार को अपनाने में है। इस मैसेज को और लोगों तक भी पहुंचाएं, ये आपका फर्ज है। लेकिन पहले आप खुद करेंगे तो कोई करेगा ना। यहां से कोई एक मिसाल बनेगा तो कोई और करेगा ना। हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, तंज करते हैं। तो प्लीज खुदारा अपनी नस्लों के लिए आसानियां पैदा करें। मुस्तफा का दीन आसानियां लेके आया था। हमने अपनी जहालत से हमने मुस्तफा के दीन के अंदर फर्क पैदा कर दिया है। तो मुस्तफा का दीन मोहब्बतों वाला है। मुस्तफा का दीन जोड़ने आया था, तोड़ने नहीं आया था। जिन आका को लोगों के दिलों का इतना एहसास है कि नफली रोजा आका इस्लाम करवा देते हैं, वहां इंसानियत का म्यार फिर क्या होगा? कि अल्लाह की इबादत, रोजा नफली रोजा अल्लाह की इबादत है, लेकिन आका इस्लाम ने फरमाया रोजा तोड़ दो, इसका दिल रख लो, क्योंकि दिल किसी इंसान का तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। किसी इंसान का दिल तोड़ना इबादत खत्म करने से बड़ा गुनाह है। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे साथ हैं, देखिए जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनका हम बहुत ख्याल रखते हैं, उनके जज्बात का, उनकी पसंद का, उनकी हर चीज का हम बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन जो हमारा ब्लड रिलेशन आता है, बहनें हैं, माँ बाप हैं, कजन्स हैं, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? वहां हमारा खून खान से चलता है मुकाबला। जो खूनी रिश्ता है उसको पीछे कर दिया है, और किसी गैर को हम प्रोटोकॉल भी देते हैं, उसकी खुशी का भी ख्याल रखते हैं, उसकी गमी का भी ख्याल रखते हैं। अरे आका इस्लाम मदीना तैयबा में थे और कुछ कुफार को कैदी बना के लाया गया, उसमें आपके चचा हज़रत अब्बास मुसलमान नहीं हुए थे, उनको भी लाया गया। तो सहाबा कराम ने सब कैदियों को मस्जिद नबवी के
ستونوں کے ساتھ باندھ دیا. چونکہ انسان تھے نا, جذبات میں آ کے سب قیدیوں کو ٹائٹ باندھ دیا. تو آقا اسلام اپنے حجرے میں تھے, ساری رات ان قیدیوں کے کراہنے کی آواز آتی تھی. صبح ہوئی تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا اسلام کی آنکھیں سرخ ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. صحابہ کو یا رسول اللہ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو قیدی آئے تھے نا, ان میں میرے چچا عباس بھی ہیں. ساری رات ان کے درد کی کراہنے کی آواز میرے کانوں میں آتی, ساری رات سو نہیں سکا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کافر ہے. فرمایا چچا بھی تو ہے نا, بھلے کافر ہیں لیکن رشتہ تو خون کا ہے نا. اس کافر چچا کے لیے حضور کے آنسو بہتے ساری رات بہتے رہے. اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں, جو ہمارے انکلز ہیں, چاچو ماموں, جو بھی رشتے ہیں, ہم تو ان کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے, ان کے پاس بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتے کہ بیٹھیں گے تو وہ کرٹیسائز کر دیں گے یا وہ بولیں گے ایسا کر لو. ہم اور لوگوں کو اپنا انکل چاچو ماموں بنا لیتے ہیں جن کے پاس بیٹھ کے ہماری عزت محفوظ نہیں رہتی. خدا را اس جہالت کی زندگی سے نکلیے, اپنے حقیقی رشتوں کو پہچانیے. یہ رشتے اللہ پاک نے عطا کیے ہیں, ہمیں کوئی ایفرٹ کرنی نہیں پڑی. دوست بنانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے نا. خود کوئی دوست نہیں بنتا, بنانا پڑتا ہے. اس دوستی کو سنبھالنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ہم سب کوشش کریں کہ جن کے یہاں پہ بلڈ ریلیشنز ہیں ان کا رسپیکٹ کریں, وہ بھلے کیسے ہی کیوں نہ ہوں, وہ اچھے ہیں یا برے ہیں یہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ مصطفیٰ کی سنت کو دیکھتے ہوئے, مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے, حضور کے اسوہ کو دیکھتے ہوئے اپنے رشتوں کو پہچانیں, ان کی قدر کریں, ان کی رسپیکٹ کریں. کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا جنت کے دن میرے قریب بیٹھا ہوگا. اب فیصلہ ہم کر لیں کہ ہمیں جنت میں جانا بھی ہے کہ نہیں. جائیں گے تو کہیں بیٹھیں گے نا. تو صلہ رحمی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم جنت میں جا بھی سکتے ہیں اور مصطفیٰ کی قربت میں بیٹھ بھی سکتے ہیں. تو دین اسلام دلوں کے احترام کا دین ہے, دین اسلام محبت کا دین ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے, حضرت سنا روایت کرتے ہیں, وہ خود بتاتے ہیں, زید بن سنا وہ یہودی عالم تھے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے میں نے نبوت کی ساری علامتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی تھی, لیکن 2 علامتیں ایسی تھی جو نہیں دیکھ سکا. تو کہتے ہیں میں نے پلاننگ کی اسی طرح سے میں حضور کے قریب جاؤں اور وہ 2 علامتیں بھی دیکھوں. وہ کیا تھی؟ نمبر 1, سچے نبی کی یہ علامت ہے, اگر کوئی ان سے زیادتی کرے تو جواب میں زیادتی نہیں بلائی کرتے ہیں. کوئی اگر گالیاں دے تو جواب میں دعا دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ پرکھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا, کیسے چیک کروں کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو یہ کیسے آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اور دوسری جو تورات اور بیبل میں لکھی تھی, اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے, جتنی اس کی زیادتی بڑھتی جاتی ہے, جتنا اس کا ظلم بڑھتا جاتا ہے, نبی کی عطا اتنی بڑھتی جاتی ہے, نبی کی برداشت بڑھتی جاتی ہے, نبی کا سر بڑھتا جاتا ہے. تو کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیسے چیک کروں کہ یہ 2 کوالٹیز ان میں ہیں کہ نہیں. تو کہتے ہیں میں نے ایک پلاننگ کی, میں حضور کے پاس گیا اور ان سے بولا کہ میں آپ کے فلاں باغ کی کھجوریں خریدنا چاہتا ہوں, پیسے بھی ایڈوانس میں لے لیں. ایڈوانس بکنگ کروا لی, کھجوریں ابھی کچی تھی. ایک دن فکس کیا کہ فلاں دن کو آ کے مجھے میری جتنی کھجوریں بنتی ہیں وہ دے دیں گے. تو کہتے ہیں ابھی کچھ دن رہتے تھے, میں آزمانے کے لیے, چیک کرنے کے لیے کچھ دن پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور جاتے ساتھ بڑے ہی غصے کے ساتھ, بڑے ہی کرخت اور روڈ لہجے میں کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنا وعدہ نہیں پورا کرتے. تو کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پہ مسکراہٹ تھی میری بات سن کے, کچھ بھی آگے سے نہیں بولے. کہتے ہیں پھر میں اور سخت ہوا اور غصے سے مصطفیٰ کو دیکھا اور کہا کہ عبد المطلب کا خاندان ہے ہی ایسا ہے, یہ تو لوگوں کے حق مارتا ہے. وہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ حضور کے چہرے کا زاویہ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا. تو کہتے ہیں چہرے پہ تب بھی مسکراہٹ تھی. تو کہتے ہیں اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اپنے گلے میں ڈالی ہوئی تھی. کہتے ہیں اسے اتنے زور سے کھینچا
کہ آپ کی گردن پہ زخم آ گیا، اتنے زور سے کھینچا کہ زخم آ گیا. کہتے ہیں تب بھی آقا اسلام خاموش اور مسکراہٹ کے دیکھتے رہے. اور کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق کھڑے ہوئے، وہ پاس تھے. انہوں نے کہا دشمن خدا رسول اللہ سے ایسی بات کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں آقا اسلام نے فرمایا اے عمر تم نے اچھا نہیں کیا، تمہارا حق تو یہ تھا، کیونکہ ہم دو لوگ تھے نا، تم مجھے کہتے کہ اپنی ادائیگی اچھے طریقے سے کرو، اسے کہتے کہ مطالبہ ڈیمانڈ اچھے طریقے سے کرو، اور تم نے اسے ڈانٹ دیا ہے. ایسا کرو اب جاؤ، اس کو کھجوریں جو اس کی دینی ہے وہ بھی دو، اور جو تم نے اسے ڈانٹا ہے نا، جو سختی سے بات کی ہے، اس پر 20 کلو کھجوریں اضافی دے دو. کہتے ہیں جب یہ عمل میں نے دیکھا، وہی کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ کر آپ کا غلام بن گیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. آج اس کردار کو، آج اس عمل کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے. اگر ہماری زندگیوں سے یہ کردار جھلکتا نہیں ہے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بتائیں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے چہروں پہ سختی رہتی ہے، مسکراہٹ غائب ہو چکی ہے. آزمائشیں پریشانیاں ہر کسی کے لیے ہیں، لیکن مسکرانا بھی عبادت ہے، چہرے کو خوش و خرم رکھنا بھی ہمارا دین ہے. آج غیر مسلم ہماری کتابیں پڑھ کر مسلمان نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا. وہ ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا بیہیویئر دیکھیں گے اچھا تو تب اسلام کی طرف آئیں گے. تو اگر آج لوگ اسلام کی طرف نہیں آ رہے تو ہمارا بھی قصور ہے، کیونکہ جب وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں مسلمان محبت کرنے والے ہیں، مسلمان بڑے دل کے ہیں. جب ہمیں دیکھتے ہیں تو یہاں کچھ اور نظر آتا ہے. تو پھر کیسے ان کو یقین آئے کہ اسلام سچا دین ہے؟ یہ ہم نے یقین دلانا ہے اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنی سیرت کے ساتھ. جو مصطفیٰ کا کردار تھا، جس دن ہم نے وہ کردار اپنا لیا، یاد رکھیے گا چشمہ نبوت کا فیض جاری ہو جائے گا. جس دن سیرت مصطفیٰ ہماری زندگیوں میں آ گئی، پھر چہروں سے نور چھلکے گا بھی، پھر زبانوں سے نور ڈلکے گا بھی، پھر جسم سے نور بہے گا بھی. جس دن ہم نے آقا اسلام کی سیرت کو، ان کے کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، پھر بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، بے سکونیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ مصطفیٰ کا دین تو ہے ہی رحمت والا، مصطفیٰ کا دین تو ہے ہی امن والا، مصطفیٰ کا دین تو بیماروں کے لیے شفا بن کے آیا، مصطفیٰ کا دین درد مندوں کے لیے دوا بن کے آیا. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مصطفیٰ کی سیرت کو اپنائیں اور محروم رہیں؟ آج ہم آدھے ٹیٹر آدھے بتیر ہیں، ایسے ہے نا. جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ اسلام اپنا لیتے ہیں، جو چیز عمل کرنے میں آسان ہے ہم فوراً اپنا لیتے ہیں. یاد رکھیے قربانی تو دینی پڑے گی نا، عمل کرنا پڑے گا، یوبے کرنا پڑے گا. ایک دن سے کبھی انسان بدلتا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ یکدم چینج ہو جائیں، ہر کوئی کوشش کرے، ایک سے آغاز کرے. کس سے آغاز کرے؟ آپ سب بولیں. ایک سے آغاز کرے. کیا ایک؟ اپنی ایک خامی ختم کر کے اس کے اندر ایک سیرت مصطفیٰ کی خوبی کو لے کے آنا ہے. یہ تو کر سکتے ہیں نا. ایک خامی ختم کرنی ہے اور ایک خوبی لے کے آنی ہے. ہر کوئی ایک سے آغاز کرے. ابھی ہم سب صفر پہ ہیں، صفر کچھ نہیں ہوتا، صفر صفر رہتا ہے. ایک سے ہر کوئی آغاز کرے، پھر 1 by 1 محنت کرتے کرتے ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ پھر انسان چلتا تو زمین پر ہے لیکن قدموں کی آگ عرش پر پہنچ جاتی ہے. بس آخری بات کروں گی. حضرت زید بن واصلہ حضور کے صحابی ہیں، اور اس حدیث کو بخاری مسلم میں طبرانی میں روایت کیا گیا ہے کہ آقا اسلام ادھر مسجد میں اکیلے تشریف فرما تھے، کوئی بھی اور نہیں تھا. تو کہتے ہیں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو ہی وہ شخص آپ کے قریب پہنچا تو آقا اسلام اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ گئے، تھوڑا موو کیا، آگے پیچھے ہوئے، اس سے ملے. جب وہ چلا گیا تو آقا اسلام سے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ ساری مسجد خالی پڑی تھی، آپ اس شخص کے لیے جگہ کیوں بدلی ہے؟ وہ کہیں بھی بیٹھ جاتا،
اتنی مسجد تھی, وہ آیا تو آپ اس کے لیے جگہ تبدیل کر کے دوسری جگہ بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ ایسا کیا ہوا؟ تب آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ مسجد خالی تھی, جب وہ آیا میں نے جگہ اس لیے بدلی, موو اس لیے کیا کہ اسے احساس ہو کہ میں نے اسے ویلکم کہا ہے, اسے یہ فیلنگز آئیں کہ اس کے آنے کو میں نے ریکگنائز کیا ہے, میں نے اس کے لیے ویلکمنگ ماحول پیدا کرنے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے, اس کے آنے کو ویلکم کرنے کے لیے میں نے جگہ تبدیل کی ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو, جگہ زمین کی جگہ دل کی ہوتی ہے, دل بڑے ہونے چاہیے, جگہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں سے ایک میسج ہمیں بھی ملتا ہے کہ جب مجلس میں بیٹھے ہوں نا ہم, تو ہم پھیل پھیل کے بیٹھے ہوتے ہیں, بیگ بھی رکھا ہوتا ہے, یکے بھی رکھا ہوتا ہے. جب کوئی بندہ باہر سے آتا ہے ہم کیسے اس کو دیکھتے ہیں بتائیں آپ سب؟ ہم سب ایسے ہی دیکھتے ہیں, کوئی جگہ نہیں تھی, اگلے میں چلے جاؤ یا پچھلے میں چلے جاؤ, ایسا ہے کہ نہیں؟ جو باہر سے چل کے آ رہا ہے ہم اپنا دل پہلے تنگ کر دیتے ہیں, ہماری لائن میں نہ آپ کے بیٹھ جائیں, حالانکہ دلوں میں جگہ ہو تو جگہ بن جاتی ہے. تو جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور کوئی بات والا جگہ نہ بھی ہونا, تھوڑا موو کیا کریں تاکہ اس کو ویلکمنگ کا احساس ہو. بھلے نہ ہی بٹھائیں ساتھ, لیکن اس کے لیے مصطفیٰ کی سنت سنتے ہوئے ویلکمنگ کا انداز اپنائیں تاکہ آنے والے کو رسپیکٹ ملے. یہ ہمارا دین ہے. اگر یہ طبیعت کی نرمی دلوں میں نہیں ہے تو پھر کون سا دین ہم اپنائے ہوئے ہیں؟ ہمارا دین تو محبتیں بکھیرنے والا دین ہے. تو کیوں نہ آج جو عمل آقا اسلام نے مسجد نبوی میں کیا تھا اس صحابی کے ساتھ, آج ایک جھلک ہم یہاں نہ اس کی دکھائیں. کیا کہتے ہیں؟ پریکٹیکلی میں چاہوں گی کہ آج ہم ایک سنت پر عمل کرتے ہیں, وہ بہت آسان ہے, وہ ہم میں سے کچھ لوگ کیسے کرتے ہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جس شخص کے ساتھ بھی ملتے تھے, مصافحہ کرتے, ہینڈ شیک کرتے, آپ کے چہرے مسکراہٹ ہوتی تھی. آج اگر آپ دیکھیں بہت سے لوگ آتے ہیں, ان سے سلام لے وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا ان کے چہرے پہ اتنی سپورٹنس ہوتی ہے, اتنی سختی ہوتی ہے کہ بندے کا سلام کرنے کو دل نہیں چاہتا, یا سلام کرنے والا اتنی سختی سے سلام کرتا ہے کہ جواب دینے کو دل نہیں کرتا. تو میں چاہوں گی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے آج ہم سب جو ہمارے ہورے بسترے بیٹھے ہیں, وہ کوئی بھی ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے, ہر کوئی, میرے پاس بھی کوئی آ جائے یہاں پہ, ہورے بسترے جو بیٹھے ہیں ان سے اسمائل کرتے ہوئے, کیا کرتے ہوئے؟ اسمائل کرتے ہوئے اور مصطفیٰ کی سنت کو سمجھتے ہوئے سلام کریں. چلیں میرے پاس بھی کوئی آئے یہاں پہ, بیٹھے رہیں, ہر کوئی اپنے دائیں بائیں سے سلام کرے. جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اور آپ بھی دیکھ لیں اس چھوٹے سے عمل نے کتنی مسکراہٹیں بکھیر دی ہیں, کتنی خوشیاں لے کے آئی ہیں. اور یہ جو عمل ہم نے کیا ہے, کیا مصطفیٰ نہیں دیکھ رہے؟ ارے وہی تو دیکھ رہے ہیں. آج آپ کے اس عمل سے, اس محبت کے عمل سے مصطفیٰ کتنے خوش ہوئے ہوں گے. اور اگر ہم اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد جس سے ملے مسکرا کے ملیں گے. بولے, بھلے درد ہو رہا ہو, بھلے پریشان ہوں, بھلے موڈ آف ہو, بھلے شیطن ہوں, جو کچھ بھی ہو, جس سے ملیں گے مسکرا کے ملیں گے. انشاءاللہ بہت کم ہے, انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم محبتیں بکھیرنے والے بنے.